الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے اور اللہ تعالیٰ کے محبت کی وجہ سے اکٹھے بیٹھیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور بات چیت کریں۔ اس موقع کو ہمیشہ سعادت ہی سمجھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں کہیں کم ہو جائے۔ اور میرے لیے یہ اور بھی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے اور سعادت ہوتی ہے کہ قرآن مجید اور دین پڑھانے سکھانے والوں کے ساتھ ملاقات۔ ہم اپنے آج مختصر گفتگو کے اندر کوشش کریں گے جو میں دین اور قرآن کی تدریس میں سب سے اہم نقطہ اور پہلو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جب ہم طالب علم کے سامنے بیٹھتے ہیں جب ہم شاگردوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو پوری امت ہی حضور کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ تدریس دین کرنے والے لوگ، خواتین و حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس نمائندگی کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کی شخصیت کی کچھ نہ کچھ عکاسی ہمارے اندر دکھائی دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کی نمائندگی کر رہے، دیکھیں نا، جب آپ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں تو پھر وہ اپنے سے زیادہ آپ کی ذات کا خیال رکھتا، اور جو ہمارے پاس نمائندہ آتا ہے ہم اس کے بھیجنے والے کا، جس نے اس کو ارسال کیا ہے، اس کا احترام اس لیے کرتے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلانا شخص آیا تھا، جی آپ کا لڑکا تھا، آپ کا بچہ تھا، یا آپ کا بیٹا تھا، یا آپ کی بیٹی تھی، یا آپ کا ملازم تھا، تو دیکھیں جی اب آپ نے بھجوایا تھا، ہم کیسے نہ کرتے۔ اصل میں تو بھیجنے والے کے منہ پہ ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے ملحوظ خاطر، تو وہ نظر آنا چاہیے۔ تو چنانچہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تدریس فرماتے ہیں اور تبلیغ دین کرتے ہیں، اور تدریس و تبلیغ دین ہمارے لیے ہم معنی ہے، دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تبلیغ دین اور تدریس دین ہم معنی سمجھیے۔ تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو کیا یقیناً اس کو اسی انداز سے نہیں کرنا چاہیے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح وہ خود کرتے تھے؟ کیوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول بہترین مثال ہے۔ اور جب خود فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے نہیں بھیجا گیا سوائے کہ میں ایک معلم ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو لقب پسند فرمایا وہ معلم کا، تو وہ جب بعثت ان کی ہوئی ہے معلم کے طور کے اوپر، تو پھر اسی پہ غور کیجیے، کچھ نہیں اور سوائے معلم کے، انما نہیں ہے کچھ اور، وہ اس تو بھیجا گیا میں معلم اور سوائے معلم کے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے مزاج گرامی کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر طبیعت، اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ دین اور کس چیز کا نام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی کا نام ہے۔ جو انہوں نے پسند فرمایا سو حلال و جائز و طیب، جو ناپسند فرمایا سو حرام و ناجائز و مکروہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو ان کی سیرت کے مطالعے کے ذریعے سے، اور وہ مزاج تو قرآن مجید ہے، ان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اور مزاج کو جاننا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سب سے زیادہ جو نمایاں پہلو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، اور خاص طور پہ ایک معلم کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، وہ سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے جو ان کی باقی ساری طبیعت میں، ان کے تقاضے میں، طبیعت میں، تربیت میں، تعدیب میں، حتیٰ ان کی ذاتی مزاج میں، بشری تقاضوں میں سب سے زیادہ نمایاں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، ان کا رؤوف اور رحیم ہونا ہے۔ ان کا رؤوف اور رحیم ہونا سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے ان کی ذات اقدس میں۔ میں آپ کو ایک بات کی طرف چاہوں گا کہ توجہ کیجیے اور غور سے سنیے۔ ہم لوگ جو پڑھاتے ہیں نا، جو بچوں کو یا بڑوں کو درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور سے کس قدر محبت فرماتے تھے، کیسے جان نثار کرتے تھے، ایک ایک ادا پہ مرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ایک قطرہ پانی کا بھی وہ ضائع ہونے نہیں دیتے تھے، زمین پہ نہ گرے، وہ اس کو تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ اور بے تحاشا قصے، اور کیسی عجیب و غریب محبت۔ احد میں تیر چلتے ہیں، نیزے چلتے ہیں، اور یہ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ میں پہلے سامنے آ جاؤں اور میرے سینے پہ لگ جائے اور حضور کے سینے پہ نہ لگے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت، ان کا یعنی صحابہ کا ایکشن نہیں تھا بلکہ ری ایکشن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفقت فرماتے تھے صحابہ پہ، ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ یہ ایک قدرتی عمل تھا، ایک نیچرل ری ایکشن تھا کہ صحابہ بھی حضور سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آج کے ساری گفتگو میں اگر میں یہی بات سمجھا پایا تو میں اس کو اپنی سعادت سمجھوں گا، اور اب سمجھوں گا میرا کام مکمل ہو گیا۔ سب سے اہم بات یہ، سب سے زیادہ چیز کیا نمایاں ہے؟ محبت، ان کا پیار۔ کیونکہ دیکھیے، صحابہ کے معاملہ کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، آپ لوگوں سے حکماً نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ لوگوں سے حکماً عبادات کروا سکتے ہیں، آپ لوگوں سے حکماً بڑا کچھ کروا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے حکماً محبت نہیں کروا سکتے۔ لیکن نا ہم یہ اب جس طرح یہ یہاں پہ نظم ان کے ہاتھ میں ہے، یہ تو یہ کر سکتی ہیں کہ آپ کو مجبور کریں اور آپ جہاں سارے آ کے بیٹھ کے میری بات سنیں، یہ تو مجبوری میں آپ کو کرنا پڑ گیا۔ لیکن غور سے آپ میری بات سنیں، یہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ نہ سنیں، وہ آنکھیں کھول کے سوتے رہے، بیٹھے رہے، اپنے خیالوں میں گم رہی ہے، کوئی آپ کو مجبور، اس کے کوئی آپ کو جذبات پہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہ ہوگا، اس کے لیے تو ایک قدرتی عمل اور فعل چاہیے۔ صحابہ کرام سے حضور جو شفقت فرماتے تھے، اور کیوں نہ وہ اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں، اس کے ری ایکشن میں حضور سے محبت کرے۔ آپ کسی سے پیار کریں گے، کسی سے محبت سے پیش آئیں گے، کسی سے شفقت سے پیش آئیں گے، کسی سے خیر کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو آگے سے اس کے کچھ نہیں ملے گا؟ کون؟ میں خاص طور پہ طالب علموں کی بات کروں، بچے اور بچیوں کی بات، وہ تو ویسے ہی بیچارے سچے ہوتے ہیں، ان میں تو منافقت ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک ایسی صفت ہے جو انسان بڑا ہو کے سیکھتا۔ یہ وہ محبت، آپ دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ بہت لمبی اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس میں بہت سارے مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، ہم صرف ایک چھوٹا حصہ آپ کو سنائیں گے۔ تو حضور نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہوگی؟ ان کا جی۔ کیسے کہاں وغیرہ۔ آپ ذرا نوٹ کریں کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی کی شادی ہوتی ہے، حضور وہاں پہ یعنی کہ انوائٹڈ بھی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا فنکشن اور فنکشنوں پہ اتنا وقت اور پیسہ خرچ کرنا، یہ اللہ کے نبی کا اور ان کے صحابہ کا مزاج نہیں ہے۔
کتنا بڑا مدینہ منورہ ہے، کتنی کو آبادی ہے اس کی، 313 تو آدمی اکٹھے نہیں ہو سکے تھے پورے مشکل سے بدر کے لیے، کتنے لوگ ہوں گے؟ ایک شادی ہوتی ہے، خیر حضور ان سے بات چیت کرتے ہیں، شادی ہو گئی، ہاں کیسے ہوئی، کس سے ہوئی؟ کہا عمر کی عورت سے کی ہے، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری ماں مر گئی، ان کا خیال رکھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنی دیر میں فرماتے ہیں کہ اچھا جابر یہ ایسا ہے کہ یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ میں کہا رسول اللہ ویسے لے لیجیے۔ میں کہا نہیں ایسے نہیں، مجھے بیچو۔ کہ جی ٹھیک ہے، قیمت طے ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی قیمت ادا فرماتے ہیں، اونٹ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، کچھ دیر اور جابر بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے۔ جب جابر جانے لگتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت وہ اونٹ جو ابھی انہوں نے اس سے خریدا تھا، وہی اونٹ اس کو جاتے ہوئے تحفے میں دے دیتے اور کہتے ہیں اس کو لے جاؤ تمہارا اونٹ۔ یہ کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جناب جابر کے مالی حالات کی تنگی، ان کی حالات دیکھتے ہوئے، اور پھر شادی ہوئی، شادی میں اتنا ولیمہ بھی نہیں ہو سکا کہ حضور کو بلاتے، تو فرمایا کہ چلو اس کی مدد کرنا مقصود تھا، جابر کی مدد کرنا مقصود تھا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس کے لیے یہ ساری مشق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جابر سے کہتے تمہاری شادی ہوئی ہے، مبارک ہو، یہ لو 100 دینار، تو کیا جابر انکار کر دیتے کہ نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ ہبہ ہے میری طرف سے، تم پیسے رکھ لو، تو کیا جابر انکار کرتے حضور کو؟ نہیں نا، ظاہر انکار تو نہ کرتے۔ لیکن جابر ایک غریب آدمی ہے، اگر ایسا کرنے سے اس کی عزت نفس، اس کی غیرت یہ مجروح نہ ہو، اس لیے یہ ساری مشق کی جاتی کہ اونٹ بیچا، خریدا، پیسے بھی مل گئے، اسے کیش بھی مل گیا اور اس کو اونٹ بھی مل گیا، اس کو تھوڑا سا ایک مالی طور پر ایک چھوٹا سا پش مل گیا۔ اتنی لطیف بات کا حضور خیال رکھتے، جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ کرتے تو کیا فرق پڑتا، لیکن اتنی لطیف بات کا بھی خیال کیا کہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے صدقہ یا خیرات یا للہ یہ کچھ دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک دوست نے میں نے بیچا تھا اور یہ تو خیر مجھے گفٹ ملا، اور گفٹ بھی کس کا ملا؟ اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا گفٹ دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا گفٹ دینا، اللہ کی طرف سے وہ گفٹ آیا۔ عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے اس مزاج کا، ان کی عزت نفس کا، ان کی غیرت کا کتنا خیال رکھتے، کتنی محبت کرتے ہوں گے، کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ ایک عرصہ، یہ احد کی، آپ ہمیں جملہ سنتے ہیں نا، کہتے بھی ہیں، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے صحابی نے رسول سے کہا تھا کہ رسول نے صحابی سے کہا؟ حضرت سعد تیر چلا رہے تھے احد میں، کو کہا سعد تیر چلائی جاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان جائیں، فدا امی و ابی یا سعد۔ جو آدمی آپ سے یہ کہے اور سچ مچ میں کہے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں، کیا آپ بھی اپنے ماں باپ اس پہ قربان نہیں کریں گے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کبھی ہمیں مسکراہٹ کے بغیر حضور نے کبھی خوش آمدید نہیں کی۔ یہ میں یہاں پہ آپ کو عرض کروں کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں ہمارے مزاج میں عجیب و غریب قسم کی آ گئی ہیں، ہم نے کچھ چیزیں سنت کی کھو دی ہیں، اور جو شخص متقی ہوتا ہے یا اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے یا نیک وکار سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے شاید غصے میں رہنا یا سیریس رہنا یہ شاید بہت دینداری کا نام ہے، یہ شاید تقوی کا نام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا مسکراتا ہوا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، ہر وقت مسکرا کے ملتے تھے، اور جب ہنستے تھے وہ جیسے کہ چودھویں کا چاند کھل جایا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم اوروں سے تو کیا
کہ اپنے شاگردوں طلباء سے یہ رویہ کیوں نہیں اختیار کر سکتے، اس میں بڑھوتری کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے ہاں یہ کہاں سے باتیں آ گئی کہ سخت ہونا، سختی کرنا، سخت زبان بولنا، لوگوں پہ تنقید کرنا، لوگوں کے اوپر باتیں لگانا، یہ شاید کوئی دین کا تقاضا ہے؟ نعوذ باللہ۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو آدمی متقی اور مقام پہ سمجھے گا، اتنا زیادہ وہ ناراض سا رہے گا لوگوں کے ساتھ۔ حضور نے تو فرمایا کہ میں تو اخلاق کی تکمیل کروانے آیا، بہترین اخلاق سکھانے لوگوں کو آیا۔ ہمیں یہ اخلاق، اگر ہم ان کے امتی ہیں، اگر ہم ان کے اپنے آپ کو ورثاء کہتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ پھر حضور جیسی شخصیت کا کچھ تو جھلک دکھائی دے، کوئی صفت کی تو کوشش کی جائے، کوئی تو عادت اپنانے کے لیے محنت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت تو انسانوں سے بڑھ کر، اپنوں سے زیادہ بڑھ کے تو جانوروں تک بھی ہے، پرندوں تک کے لیے، پودوں کے لیے، دشمنوں کے لیے۔ یہ جو راتوں کو اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں لوگوں کے ایمان لانے کے لیے، حتیٰ کہ ایڑیاں، حتیٰ کہ پنڈلیاں سوج جاتی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ کس کے ایمان کے لیے پریشان، کس کی آخرت کے لیے پریشان ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عمر اور عثمان اور علی اور ابو بکر کے لیے؟ کبھی وہ سوچا ہے آپ نے کن کی بات ہو رہی؟ کہ حضرت علی اور عثمان ان لوگوں کے لیے، یا کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے؟ ظاہر ہے وہ دشمن ہے، ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے التجا کی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی غور کریے ذرا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے ایک سے زائد مرتبہ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ تم اپنے آپ کو رو کے ہلکان کر لو گے، تم اپنے آپ کو غم سے ہلکان کر لو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ پڑھا نا آپ نے، آپ لوگ پڑھاتے بھی تو ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی کو دین کی بات پہنچائے، دین کی بات سکھائے، دین کی بات سمجھائے اور وہ نہ مانے تو جو بتانے والے کے اندر سے جذبہ اٹھتا ہے وہ غصے کا نہیں ہوتا، غم کا ہوتا۔ ہمیں تو غصہ آتا ہے ذرا سی بات پہ، اگر ہماری کوئی بات نہ مانے، ہم کسی کو دین کی بات سمجھائیں، گھر والوں کو، دوستوں کو، اپنوں کو، اور وہ نہ مانے تو ہمارا بس چلتا نہیں کہ ہم تلوار نکال کے رہ جائے، یہ بھی تیری گردن اتارتا ہوں، کافر۔ میاں حضور کو تو غصہ نہیں آتا، اس بات پہ غصہ نہیں آتا۔ ویسے حضور کو غصہ بہت آیا کرتا تھا، ایسی بات نہیں، دین کی حمیت اور غیرت کی خاطر غصہ آیا کرتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ غصے سے یہ جو ہوتی ہے نا وینز یہاں کی پھول جایا کرتی تھی غصے سے آ کے ماتھے کے۔ لیکن ان باتوں پہ، دین کی بات سمجھانے والے، دین کی بات بتانے پہ اگر ایک شخص نہیں مانتا تو غصہ نہیں بلکہ غم آتا تھا کہ بیچارے کا کیا بنے گا یار، اگر یہ نہ لایا ایمان، اگر یہ اس حال میں ہی مر گیا کل کو تو پھر کیا ہوگا۔ یہ بات اہم ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہمیں اپنے مزاج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پہ ڈھالنا ہوگا۔ اگر ہم نے وہ کام کرنا ہے اور ویسے کام کرنے ہیں اور وہ والے کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں، تو ہمیں پھر ڈھالنا ہوگا اپنے مزاج کو حضور کے مزاج کے مطابق۔ اور یہ اللہ کے رسول سے لے کے آج تک ہمارے بزرگوں میں ایک بچہ، صحابہ کرام کا مزاج یہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ حدیث شریف پڑھنے آتے تھے، کوفہ میں، بغداد میں، عراق کے علاقے میں جب یہ رہا کرتے تھے، تو کوفی مذہب شروع یہیں سے ہوا نا، اناف کی شروعات یہیں سے ہے۔
تو وہ کیا کرتے تھے؟ خوش آمدید، اہلاً و سہلاً. مجھے حضور نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ تم سے دور دور سے حدیث پڑھنے آیا کریں گے. دیکھو خوش آمدید کہنا، ان کو مسکرا کے استقبال کرنا، ان کو سینے سے لگانا. عزیزان گرامی، جو ہم سے سیکھنے آتا ہے اس کا ہم پہ احسان بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. ذرا اس بڑے اونچے مسند سے نیچے اتر کے دیکھیے کبھی. ایک بچہ پڑھنے آتا ہے نوجوان، اور بڑے شوق سے آ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اور وہاں بیٹھتا ہے تو کچھ دیر ایک دو دن بیٹھتا ہے. اس کی ذہانت، اس کی کیا کہنا چاہیے، کلاس روم انٹریکشن جو ہوتا ہے امام صاحب پسند فرماتے ہیں. اور ایک دن پتہ چلتا ہے کہ بیٹھے بیٹھا ایک خاتون آئی ہے، اس نے بچے کو تھپڑ وپڑ مارے ہیں، اس کو لے گئی. خبردار تو پڑھے یہاں پہ، باپ تیرا دھوبی ہے، گھر میں خرچہ نہیں ہے، تو یہاں بیٹھا وہ مزے سے دین کو سیکھ رہا ہے. تو امام صاحب پیچھے جاتے ہیں، تعقب کرتے ہیں، اس اماں سے کہتے ہیں کہ دیکھو بی بی، تمہیں کتنے پیسے کموانے ہیں بچے سے، وہ سارے پیسے مجھ سے لے لیا کرو، اس بچے کو پڑھنے دو. کیا تمہارا خرچہ ہے گھر کا، تم اس کے لیے پریشان ہو، مجھ سے پیسے لے لیا کرو مہینے کے، اس بچے کو پڑھنے دو. یہ وہی بچہ ہے جو اسلامی ریاست کا سب سے پہلا قاضی القضاء بنتا ہے، چیف جسٹس بنتا ہے، امام ابو یوسف. آگے چلے جائیں، ہمارے ماضی قریب میں آتے، جو آپ میں سے لوگ قرآن مجید پڑھانے والے ہیں، ناظرہ اور تحفیظ کے استاذ ہیں، ہمارے ہاں پانی پتی انداز کے جو بانی ہے قاری رحیم بخش صاحب رحم اللہ، ہمارے اکثر قراء اور حضرات اور خواتین کی سند ان سے ہی ملتی ہے جا کے. قاری رحیم بخش صاحب رحم اللہ جو ہیں، ان کی بہت سے قصے میرے پاس، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں یہ امیر شریعت کے استاد ہیں، اور ان کے جو نواسب ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے دوست یار ہیں. ہمارے پاس سند یہ ہے نا، وہ یہاں سے بڑی قریب سے آئی. لیکن اب میں آج آپ کو ایک تو ضرور بات سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور ہمارے یہاں ویسے بھی قرآن پڑھانے والے اور قاری اور قاریہ جو ہے نا، یہ زیادہ قائل ہوتے ہیں جبر و سختی کرنے کے اوپر، اور دلیل یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ایسی پڑھا باجی. تو حضور کی زندگی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام سے تو واقعہ کوئی نہیں ملا. ماضی قریب میں کہہ لیں آپ کہ جی وہ تو صحابی تھے، وہ تو نیک لوگ تھے، یہ آج کل کے بچے ہیں. تو قاری صاحب تو آج کل کے لوگوں میں سے ہے نا، قریب ماضی قریب کے لوگوں میں سے. فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کو طالب علم کو پیٹنے کا حق نہیں ہے. وہ شخص، وہ استاد کو طالب علم کو پیٹنے کا حق نہیں ہے جو اس سے پہلے 40 راتوں سے اس بچے کی اصلاح کی خاطر تہجد میں دعا نہ مانگ چکا ہو. یعنی کہ اگر بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، سمجھایا بجایا جو بھی کیا ہے، 40 راتیں تہجد میں مانگو اللہ سے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے اصلاح کے لیے اس کی تھوڑی بہت اگر اس کے ساتھ کان وان کو کھینچنا پڑتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. ایک قاری صاحب کا خیال ہے، ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں میں کہ آج تو یہ بھی نہیں آپ کر سکتے. آج کے بچہ ویسے کچھ اور مخلوق، آپ اس کو چھوٹی عمر میں اپنے بڑے سائز کی وجہ سے اس کو دبا دبو کے اس سے کروا سختی کر لیں گے. یاد رکھیے، بگا رہے ہیں اس کو قرآن سے. آپ جس دن اس کے پاس اختیار آیا دوڑ جانے کا، وہ دل سے دوڑ جائے گا آپ سے. آپ اس کو زبردستی باندھ کے اپنے پاس بٹھا لیں گے، اس کا دل کہیں اور ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا یہ تھوڑی سخت ہے، لیکن اگر آپ حدیث شریف کے شارحین کو پڑھیں، میں مقدمین کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 20-50 سال کے مولویوں کی بات نہیں صرف کر رہا. جب یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی ہم یہ حدیث سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری بات ہو رہی ہے ہماری باتیں ہو رہی ہیں جی، ہم سب سے بہتر لوگ ہیں جی، اللہ کا شکر ہے. حضور تو آپ کے فضائل بیان ہی نہیں کر رہے. پتہ نہیں حدیث کا تعویل کون کرتا ہے اس طرح سے. یہ پچھلے 50-60 سال میں تعویل نہیں سامنے آئی ہے اس حدیث کی شرح کہ جی ہماری بات ہو رہی ہے اور ہم قاری ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، سو ہماری بات ہو رہی ہے، ہماری فضائل بیان ہو رہے ہیں. نہیں، گڑبڑ نہ کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
یہ آپ کا معیار بیان کیا جا رہا ہے، فضیلت نہیں کہ آپ نے اس معیار پہ رہنا ہے، آپ نے زندگی اس معیار سے گزارنی ہے، جتنے لوگ ہوں ان سے بہترین زندگی آپ نے گزارنی ہے، بہترین سے بہترین اخلاق آپ کے ہونے چاہیے، بہترین سے بہترین ساکھ آپ کی ہونی چاہیے، بہترین سے بہترین رویہ آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ قرآن پڑھانے والے یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے، یہ تو معیار ہے، اس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ یہ تو آپ کی خوشی کی بات ہے کہ اب اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے پھریں، چاہے تو برا بھی کر لیں، چاہے تو گناہ بھی کر لیں، چاہے تو بچوں کو سر پر پھوڑ دیں مار مار کے، پھر بھی آپ خیرکم من تعلم القرآن میں آ جائیں گے۔ نہ 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 نہ، یہ تو ایک معلم کا معیار بیان کیا جا رہا ہے، اس نے سٹینڈرڈ فالو کرنا ہے۔ اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کرنے آ گیا، آپ کے لیے شاید نئی ہوگی، آپ پچھلے 14 صدیوں کے مشاہیر کو دیکھ لیں، سب جگہ پہ آپ کو اس طرح کی بات ہی ملے گی، ہر جگہ پہ آپ کو یہ بات ملے گی اس ٹائپ کی۔ یہ تو ہم نے اپنے آپ خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوش فہمیوں کا شکار کیا ہوا۔ اللہ ہمیں اس قابل کر دے، اللہ تعالی ہمیں اس لائق کر دے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ اور اس کی تربیت اور تعلیم کے ہم لائق ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس لائق کر دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون ان کے طریقے، ان کی سنت کے مطابق زندگی بھی گزاریں، خود بھی گزاریں، اوروں کو بھی سکھا سکیں۔ میں بڑی روگی مجھے اندازہ رائٹ راستے کا نہیں تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ مغرب تک ہم اپنی بات مکمل کر لیں گے۔ بس 5-7 منٹ میں آپ سے اور چاہوں گا، اور اگر کوئی سوال ہوگا تو اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ دیکھیے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ کبھی میں یہاں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، زندگی کتنی ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تو مجھے بتایا گیا جی کہ جو پروگرام ہمارا طے تھا 1 سال، اس کو تو ہو گیا ہے جو پوسٹ پون ہوا تھا، تو اس لیے میرے سفر بہت زیادہ ہوتا ہے، میرا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے، ذمہ داریاں بہت پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ میں اپنی بات جو آپ کی خدمت میں آج عرض کی ہے میں آپ کو وائنڈ اپ کر دوں، اور یہ ریکارڈنگ بھی اس لیے ہے تاکہ میرے جانے کے بعد اگر آپ کوئی چیز پھر سے دیکھنا چاہیں تو اس کو آپ دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اختیار کرنا ہوگا، اور اس مزاج میں سب سے زیادہ نمایاں چیز، سب سے زیادہ نمایاں شے ان کی صفت وہ شفقت اور محبت ہے جو اپنے شاگردوں پہ۔ میں نے کہا نا کہ انسانوں تو کیا، اپنے تو کیا، یہ بتائیے کہ جو لوگ بدر میں آئے تھے جنگ کرنے مکہ سے، اگر ان میں سے کسی کے ہاتھ حضور چڑھ جاتے کہ خدا نخواستہ جنگ کے دوران، تو وہ کیا حال کرتے؟ ان کا، حضور کا کیا حال کرتے؟ وہ کیا کرنے آئے تھے آپ کے خیال میں؟ ان لوگوں میں سے جو لوگ رات کو پکڑے گئے، جو قیدی ہو گئے، جو قبضے میں آ گئے، جو قابو ہو گئے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میاں، ان کے ہاتھ زور سے نہ باندھنا، اتنے کس کے نہ باندھنا کہ یہ تنگ ہو، آپ پکڑے رکھو، جکڑے رہیں، لیکن اتنا نہیں کہ ان کو درد ہو۔ ہم یہ کبھی سوچ سکتے؟ فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگوں کو معافی ملی، آپ سوچ سکتے ہیں؟ حضور کے چچا بھی ہیں، رشتہ داری ان سے اور بھی، ان کی والدہ خالہ لگتی ہیں حضور کی، آسلم کے بچپن کے دوست، لنگوٹیے یار ہے حمزہ کا کلیجہ کاٹ کے چبانے والی عورت، اس خاتون کو بھی کہا جاؤ آج ہند، آج تو معافی کا دن ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بننا ہے، ان کے دین کو سکھانا ہے، تو ان کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا اور ان کے مزاج کو اختیار کرنا پڑے گا۔ طریقہ کام، دعوت، سلیبس، نصاب دین کا ہو اور طریقہ باطل کا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کا دعویٰ ہو اور عمل جو ہے اس سے برعکس ہو، عمل ابو لہب کا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں بہت سے لوگوں کو ایسے معاشرے ملیں گے جن کو بہت غلط طریقے سے چلایا گیا ہے، ہمیں اللہ محفوظ رکھے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی نے اگر زیادتی بھی کر دی ہے تو اس کو دہرانے ہم پہ کوئی فرض نہیں ہے۔ آخری بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ معیار ہے، اس معیار پہ پورا اترنے کے لیے آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، دعا کرنی اللہ سے کہ اللہ ہمیں اس قابل کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو اور کاوش کو اور محنت کو قبول فرمائے۔ آخری بات جو مجھے اس گفتگو میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔
جن گھروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ روشنی کے مینار ہوں گے دنیا میں، اللہ نے آپ کو اس جگہ پہ اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جگہ کو اور آپ کے گھروں کو دین کی روشنی کا مینار بنا دے، جس پہ آسمان سے فرشتے رشک کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شمار کر۔ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ قیامت کے دن جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں تو باقی لوگوں کی طرح نہ ہوں، بلکہ اللہ کے سائے میں بیٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جھنڈے اور علم کے نیچے ہم جمع ہوں۔ مجھے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور میں دعا گو ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا کہ آپ لوگ میری آپ سے اگر آئندہ ملاقات اس دنیا میں نہ بھی ہو سکے تو اگلی ملاقات میری آپ کے ساتھ جنت میں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو اپنے قریب کھڑا کر لیں گے، اللہ ہمیں ان میں شمار فرما۔ مجھے آج اتنی ہی بات کہنی تھی، ہم سوال جواب کی طرف جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔